اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی کل ہم سورہ بنی اسرائیل کی 60th آیت تک گئے تھے، اور اس کا میں نے کہا تھا کہ میں آپ سے، کیونکہ اس کی تھوڑی وضاحت زیادہ ہے، اس لیے میں کل سے نیکسٹ سیشن کروں گی۔ تو وہ جو اس میں ایک لفظ ہے جو آیا ہے کہ رویا، وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنة للناس والشجرة الملعونة۔ تو یہ جو رویا ہے، رویا لفظ، اس کا مطلب جو ہے، یہ جو عربک کی ڈکشنری ہے لسان العرب، اس کے مطابق اس کا مطلب ہے، سب سے پہلا لفظ انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے، النظر بالعین والقلب، آنکھ سے اور دل سے دیکھنا۔ ٹھیک ہے، آنکھ سے اور دل سے دیکھنا۔ اب یہ اگر آپ لوگ کبھی خواب وغیرہ دیکھتے ہیں اور اس میں اس کو کسی سے کہتے ہیں کہ میں نے آج یہ خواب دیکھا ہے تو فلانا، تو اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے کیسے دیکھا ہے؟ نظر سے تو نہیں دیکھا ہوتا، یعنی آپ کی آنکھیں کھلی تو نہیں ہوتی آپ نظر سے، تو لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ گویا آپ نے اس کو نظر سے دیکھا ہے اور دل سے تو دیکھا ہی دیکھا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شروع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، پوری یعنی جو آیت ہے اس کے متعلق حدیثوں میں نے آپ کو بتایا کہ کافی لمبی اس کی تفصیل ہے، اور وہ آپ کائنڈلی پڑھ لیجیے گا۔ تو اس میں کچھ جو کمنٹیٹر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آنکھ سے دیکھا تھا، اور کچھ کہتے ہیں کہ انہوں نے دل سے دیکھا تھا۔ تو میں تو بہت ہی ایک کم علم انسان ہوں، لیکن میرا خیال پھر بھی یہ ہے کہ ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی بجائے کہ انہوں نے آنکھ سے دیکھا یا دل سے دیکھا، وٹ ایور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کو ہم نے سننا ہے کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ بہت ہی پاک ذات ہے اور وہ بہت ہی بلند ہے، ہمارے ساری یہ جو شبہ ظنون، یہ ساری چیزیں ان سے بہت اباو ہے، اس نے یہ کام کیا ہے، اس نے یہ کام کیا ہے، اور اب وہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں۔ تو ہمیں، میرے خیال میں بہت کم علم ہوں، بہت اچھے اور بہت بڑے عالم اور کمنٹیٹرز اور یہ سب ہیں، لیکن اس کے باوجود میں یہی کہوں گی کہ ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی یا اس شبے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پہلے لفظ کو یاد اپنے دماغ میں اگر ہم رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سبحان ہے وہ ذات جس نے یہ کام کیا ہے، اس نے آنکھوں سے دکھا دیا ہے، اس نے دل سے دکھا دیا ہے، اس نے پوری ان کے وجود کو لے کے اوپر چلا گیا، آسمانوں کی سیر کرا دی اس نے، ان کو خواب یعنی کہ خالی آنکھوں سے نہیں انہوں نے دیکھا، یا انہوں نے پورے اپنے وجود کے ساتھ یہ ایکسپیرینس نہیں کیا، تو بھی کوئی بات نہیں۔ جو اس کا مین مقصد ہے وہ ہمیں اس سے ڈیرائیو کرنے چاہیے ریزلٹ، اور اس کو ہمیں اپنی کنسیڈریشن میں رکھنا چاہیے۔ میرا یہ خیال ہے، میری یہ ناقص رائے ہے۔ تو اگر آپ لوگ یعنی کہ سمجھتے ہو کہ نہیں جی ضرور ہمیں جو چیزیں آپ کو شروع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا کہ کچھ آیات ہیں جو محکمات ہیں، ان کے پیچھے آپ جائیں، ان کے اندر گھسیں، ان کو اچھی طرح سے کنگالیں اور پھر ان کے مطابق عمل کریں۔ لیکن کچھ متشابہات بھی ہیں جن کی جو اصل وجہ ہے وہ آپ کو پتہ نہیں چلے گی۔ سو میرے ناقص رائے میں پھر بھی میں یہی کہوں گی کہ سبحان کے لفظ کو یاد رکھیں کہ اس نے یہ کام کیا ہے، بس اس نے کیسے کیا، بدنی کیا، روحانی کیا، اس سے ہمارے عمل میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے ہمارے عمل میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے عمل میں فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا آسمان کی جب سیر کے متعلق جو احادیث ہیں، ان میں جو کچھ آپ پڑھیں گے
ان سے ہمارے عمل پہ فرق پڑتا ہے، البتہ اس سے نہیں فرق ہمارے عمل پہ کوئی بھی پڑتا کہ انہوں نے کیسے دیکھا تھا، آنکھ سے دیکھا تھا یا دل کی آنکھ سے دیکھا تھا. ٹھیک ہے جی، یہ میری ناقص رائے ہے. آپ لوگ اگر اپنی کوئی اور رائے قائم کرنا چاہیں تو یو آر فری ٹو ڈو اینی تھنگ، بٹ میرا خیال ہے کہ میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں اس کے اندر کوئی بحث مباحثہ کروں. مجھے بس صرف اتنا ہی کافی ہے کہ سبحان اللہ سے بہت بلند اور بہت اباو ہے ہماری ساری سوچوں سے، ہماری اپروچز جتنی وزڈم کی ہے سب سے بہت اباو، بہت ہائی ہے. اس نے یہ کام کیا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو درخت ہے وہ اس نے اگر اگایا ہوا ہے، فی اصل جہنم لفظ ہے کہ جہنم کی جڑ میں، جہنم کی سب سے مطلب کہ جہاں سے وہ پھوٹ رہی ہوگی جہنم، اس کی جڑ میں اس نے اس کو اگایا ہوا ہے درخت. سو وی ہیو ٹو بلیو اٹ. یہ کہہ رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ یہ فتنہ ہے للناس، یہ انسانوں کے لیے ایک آزمائش کے طور پہ ہیں دونوں چیزیں. وہ جو آپ خواب کہہ رہے ہیں، وہ جو آپ نظر سے دیکھنے کو کہہ رہے ہیں، وہ جو آپ قلب سے دیکھنے کو چیز کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب سے دیکھا، نظر سے دیکھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے، اور وہ جو درخت ہے جو فی اصل جہیم اگے گا، تو یہ دونوں چیزیں انسانوں کی آزمائش کے لیے بتائیں ہیں. اس لیے میں اپنے آپ کو اور میری بہنوں، میں اپنے آپ کو بہت کم علم اور کمزور ضعیف سمجھتی ہوں کہ میں اس کا بار اٹھاؤں، کہ میں اس کی تحقیق کروں کہ بھی انہوں نے بدنی تھا یا روحانی تھا. مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے اس سے میرے عمل میں کوئی فرق نہیں پڑتا. I think I have made myself clear to you because اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع میں کہا کہ سبحان ہے، اس نے کیا یہ کام کہ راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا. وہ گھوڑے پہ بٹھا کے لے گیا ہو، وہ کسی سپیڈ کی لائٹ پہ بٹھا کے لے گیا ہو، اس نے جو مرضی کیا ہو، he could do anything and everything. ٹھیک ہے نا. دین اب یہ آیت جو ہے کہ جس میں یہ فتنہ کا لفظ اللہ سبحانہ بول دیا ہے کہ وہ جو رویا تھا، وہ جو نظر سے دیکھنا، یا وہ جو آنکھ سے دیکھنا، یا عین کا مطلب ہوتا ہے آنکھ سے دیکھنا یا قلب سے دیکھنا، وہ جو کچھ بھی تھا ایکسپیرینس تمہارا، وہ اور اس درخت کے متعلق جو زیادہ بحثیں مباحثے کرتے ہیں، یہ فتنہ ہے انسانوں کے لیے. میں نے بطور آزمائش یہ دونوں چیزیں بھیجی ہیں کہ کون اس کے اصل مقصد پہ رہتا ہے اور کون اس کی برانچز کو اور کھنگالنے کے اوپر چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اگین ایسے کہ میں بالکل کمزور انسان ہوں، میں یہ برڈن اٹھا نہیں سکتی ہوں کہ میں اس کو بہت اخیر تک کلیئر کر دوں اور سرٹیفکیٹ دے دوں کہ نہیں جی یہ روحانی ہوا تھا ایکسپیرینس یا بدنی ہوا تھا ایکسپیرینس. I am sorry, I can't do that because this is fitna for me. I will not enter in this fitna. Right جی. یہ میں نے اس کی بات سمجھانی تھی. اللہ مجھے معاف کرے اگر میں کچھ غلط سمجھ رہی ہوں یا غلط کہہ رہی ہوں. ابھی بھی میرا یہی ہے کہ یہ کیونکہ فتنہ ہے اور وہ سبحان ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور یہ ہمارے لیے فتنہ ہے، اس کے اندر ہمیں گھسنا نہیں چاہیے. بس ہمیں اس کے ریزلٹس جو ہم نے ڈیرائیو کرنے ہیں، اس ایکسپیرینس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس سے جو ہم نے ریزلٹس وہ کرنے ہیں ڈیرائیو، جیسے اقبال نے کیا تھا کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے. I have derived this lesson from معراج، فرام جو معراج ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے مجھے ہی سبق ملا ہے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے اگر تو، کہ یہ جو آسمان ہے یہ بشر کی زد میں ہے، بشر اس کو ڈسکور کر سکتا ہے، بشر اس یعنی بشر کین اوور پاور دس. ٹھیک ہے. اب آگے کہیں آپ اس کے لیے یہ پڑھیں گے، میرا خیال ہے کہ اس صورت کے اندر ہے شاید، یا کہیں اور. میں نے دیکھا ہے کل جب میں اس کو کر رہی تھی تو کہ کوئی جو من اقطار السماوات، جو اللہ نے جو سرکل، جو قطر، جو سرکمفرنس، اقطار سرکمفرنسز، ایک
ہوتا ہے نا وہ سینٹر، اس کی جو یوں گھوم کے جو پورا اس کا دائرہ بنتا ہے وہ سرکمفرنس ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جتنی سرکمفرنسز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنائی ہوئی ہیں، ایک نہیں ہوگی نا، بہت سی ہوں گی. بچوں آپ تو بہت ماشاءاللہ سے اس میں آگے جا سکتے ہیں علم میں. تو اس نے بہت سی سرکمفرنسز، تو ان سرکمفرنسز کو کراس نہیں کر سکتا کوئی سوائے اس کے کہ جس کے پاس کوئی اتھارٹی ہو، جس کے پاس کوئی لائسنس ہو، الا بسلطان. میرا خیال ہے سورہ رحمان میں ہے یہ، ہاں جی سورہ ہے کہ کوئی ان سرکمفرنسز کو کراس نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جس کے پاس کوئی اتھارٹی ہو، جس کے پاس کوئی لائسنس ہو، جس کے پاس کوئی دلیل ہو کہ یس آئی ہیو ٹو کراس یا آئی کین کراس، اور ود اللہ کی اذن. تو وہ تو سب سے پہلی بات ہے کہ اگر وہ کسی کو دے گا پرمیشن تو ایک ہی بشر ہے جس نے اس سرکمفرنس کو کراس کیا ہے، جو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہا ہے. ہم نے اور ادھر ادھر کی کہانی نہیں کوئی سنی، یہ بتا رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. سورہ نجم میں جب یہ بتائے گا تب میں آپ سے اس کے اوپر فلی وہ ڈسکس کر لیں گے ہم لوگ. جتنی میری اوقات ہے میں اس سے بڑھ نہیں سکتی، ٹھیک ہے جی. اچھا جی، آج ہم نے 61 آیت سے شروع کرنا ہے، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوبارہ اس کا آدم کی کریشن کے ٹائم کی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کر رہے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. جب ہم نے وہ ٹائم بڑا میموریبل ہے اور اس کو بہت دفعہ یاد کیا کریں. کتنی بار یہ ایک قصہ قرآن حکیم میں آیا، تو کیا آپ کا خیال ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایویں ریپیٹیشن کری جا رہے ہیں؟ نو، اٹس فار اس ٹو پونڈر اٹ. اس کو سوچیں، اس کے اوپر تفکر کریں، اس کے اوپر تذکر کریں، اس سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کیا ہوا تھا اس ٹائم پہ، کیا کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس ٹائم کو یاد رکھنا اور یاد کرتے بھی رہنا. کہ میں بھی بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، تو یاد کرنے کی چیز ہے یہ کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ٹھیک ہے، کالا اسجد لمن خلقت طینا. اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے آپ نے مٹی سے بنایا ہے؟ اس کو میں پہلے بہت آپ کو کر چکی ہوں کہ اس نے اپنے اوریجن پہ کہ میں کس چیز سے اوریجنیٹ کیا گیا ہوں، اس کے اوپر اس نے تکبر کیا تھا. اس نے کہا اس سے میں اس کے اوپر میں سجدہ، اس کے آگے سجدہ کروں جسے آپ نے مٹی سے بنایا ہے. کالا ارأیتک ھذا الذی کرمت علیہ. اس نے کہا، شیطان نے، ابلیس نے کہا کہ کیا رائے ہے آپ کی اس بارے میں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ سوچتے ہیں، کیا آپ نے یہ یعنی کہ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں کہ جس کو آپ نے میرے اوپر زیادہ عزت دی، کرم، جس کو آپ نے میری نسبت، میری مقابلے میں زیادہ عزت دی ہے، اس کو آپ سجدہ کروا رہی ہیں. مجھے آپ نے سجدہ نہیں کروایا تھا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جس کو آپ نے میرے اوپر عزت زیادہ دے دی ہے، میں اس کو سجدہ کروں گا؟ میں کیا کروں گا؟ لَئِنْ أَخَّرْتَنِی إِلَىٰ یوم القیامت. اگر آپ مجھے قیامت کے دن تک کے لیے مہلت دے دیں گے تو لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا. تو میں اس کی ساری ضروریت کو، اس کو آپ نے مجھ پہ پریفرنس دی ہے نا عزت میں، اب نہیں چھوڑوں گا اس کو. اب میں اس کی ساری ضروریت کو، اسے ہی نہیں، صرف آدم ہی کو نہیں بھٹکاؤں گا. وہ تو بھٹکا لیا نا شروع میں ہی وہ درخت کے پاس، تو وہ تو پتہ ہی ہے نا آپ کو قصہ. لیکن اس نے کہا اس کی ساری ضروریت کو بھی نہیں چھوڑوں گا. ٹھیک ہے، سوائے چند کے، سوائے قلیل کے، تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ مجھے اگر تو قیامت تک کے لیے دے دینا مہلت، تو میں اس کی ساری ضروریت کی احتنی کرنا کا میں آپ کو مطلب بتاؤں گی، تو آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گا کہ وہ کرتا کیا ہے، کس طریقے سے وہ انسان کو سیڈیوس کرتا ہے اور کس طرح سے اس کو اپنے راستے پہ لاتا ہے. احتنی، میں اس کی جڑ کاٹوں گا
ساری اس کی ساری آدم کی ساری ضروریت کی جڑ کاٹنے کی کوشش کروں گا سوائے چند کے. آہستہ نکلنا کا مطلب ہوتا ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ گھوڑے کے منہ میں لگام جب دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, لگام ڈال دیتے ہیں ایسے کر کے اس کے منہ میں, تو اب وہ بیچارہ کیونکہ اگر وہ غلط کرے گا تو اس کا منہ پھٹ جائے گا, ٹھیک ہے نا, یہاں سے اس کی ٹیئر کٹ جائے گا, کیونکہ اس کے منہ میں وہ کھینچ لیتا ہے اس کو یوں کر کے, جو اوپر بیٹھا ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں رینز ہوتی ہیں وہ اس کو کھینچ لیتا ہے, اور وہ بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا, اور وہ پھر اس کے اشاروں پہ ناچتا ہے. وہ گھوڑا اس کے اشاروں پہ چلتا ہے, وہ ادھر کی رین کھینچتا ہے تو وہ ادھر کو جاتا ہے, اگر ادھر کی کھینچتا ہے تو ادھر جاتا ہے, دونوں کو کھینچتا ہے تو وہ سیدھا جاتا ہے. یہ یعنی کہ کیا کرتا ہے, وہ ایک سرکش گھوڑے کو جس میں اس قدر طاقت ہوتی ہے وہ اس کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے, ٹھیک ہے نا, رینز کو پکڑ کے اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے. اور دوسرا مطلب, ایک مطلب یہ ہے, دوسرا مطلب یہ ہے کہ جیسے جب چھوٹا سا بیبی نیو بورن ہوتا ہے, جب پیدا ہی ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد اس کے منہ میں کوئی نہ کوئی چیز لگائی جاتی ہے. کوئی شہد ایسے تھوڑا سا انگلی سے یوں کر کے شہد لگا کے اس کو دے دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس بھی بیبی کو لایا جاتا تھا نیو بورن کو, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ کے اندر ایک کھجور ڈالتے تھے, اسے چباتے تھے اچھی طرح سے. جب وہ بالکل سافٹ ہو جاتی تھی, چب جاتی تھی, تو اس کو اس کی زبان پہ لگا دیتے تھے. اس کو کہتے ہیں گھٹی دینا. آپ کو تو بہت جلدی سمجھ آ گئی ہے نا, کیونکہ ہمارے مائیں ہیں تو ہمیں تو یہ بات پتہ ہے, لڑکوں کو یہ بات زیادہ پتہ شاید نہیں ہو سکتی. اس کو گھٹی دینا کہتے ہیں, اردو میں گھٹی دینا کہتے ہیں, اور انگریزی میں شاید گھٹی دیتے نہیں ہے, اس لیے انگریزی میں مجھے اس کا کوئی لفظ نہیں ملا. جیسے غیرت کے لیے میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی انگریزی میں مجھے لفظ نہیں, جیسے ملتا تھا تو میں کہتی تھی نہ ہونا جی غیرت ہوتی ہے نہ ایسا لفظ ہے. بہرحال اللہ مجھے معاف کرے اس طرح کی بات. بہرحال اس میں وہ یہ جو اب سمجھ میں آ گئی ہے نا, نہیں انگریزی کا لفظ تو کوئی بات نہیں, لیکن یہ جو کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں گھٹی دینا. اب وہ کہتے ہیں کہ جس نے گھٹی دی ہوتی ہے نا, اس کی جو صفات ہوتی ہیں یا اس کی جو ویلیوز اور ورچوز ہوتی ہیں وہ ساری اس بچے میں جاتی ہیں. ایسے مطلب ایک بات ہے کہتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہ یہ کوئی ریچول ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا ہے, اس لیے اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمیں کرنا چاہیے نیو بورن. تو ایک مطلب یہ ہے کہ وہ گھٹی دینا. تو اس نے کہا جی میں یا تو ان کے منہ میں لگام ڈال کے انہیں گھوڑے کی طرح اپنا کنٹرول میں لے آؤں گا, اور جدھر چاہوں گا ان کو موڑوں گا, اور یا پھر انہیں ایسی گھٹی دوں گا الٹی کسی چیز کی کہ یہ پھر اسی طرح کے ہو جائیں گے جو ورچوز میں چاہوں گا وہ ان کے اندر پیدا ہوں گی. میں نہیں چھوڑوں گا اس کو, اس کی ساری ضروریت کے ساتھ میں یہ حرکت کروں گا. ٹھیک ہے جی. اب وہ کیا کرتا ہے انسان کو, انسان کے ساتھ کیسے وہ اس کی منہ زور گھوڑا ہے. انسان بھی منہ زور گھوڑا ہے. جیسے ایک سرکش گھوڑا ہوتا ہے اس کو ٹیم کرنا پڑتا ہے, اس طرح سے انسان بھی جو ہے وہ بھی ایک بہت طاقتور چیز ہے, بڑی انٹیلیجنٹ چیز ہے, بہت اس کے اندر پاورز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں. تو اس کو کس طرح سے میں نے, جس کو گھٹی دے کے گزارا ہوئے گا اس کو گھٹی دے کے کر لوں گا, جس کو کھینچ کے رکھنا پڑے گا, رینز ڈالنی پڑیں گی اس پہ رینز ڈالوں گا, لیکن اس کو چھوڑوں گا نہیں, یہ سب کام کروں گا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا جا اور جو تیری پیروی کرے گا ان میں سے, میرے انسانوں میں سے, آدم کی اولاد میں سے, ضرورت میں سے جو تیری پیروی کرے گا نا, اس کو میں جہنم کی سزا دوں گا, اور یہ پوری سزا ہوگی. جو اس طرح تیرے اڈے چڑھ جائیں گے نا اور تیری باتیں ماننے لگ جائیں گے نا, پھر ان سے میں جہنم کو بھر دوں گا, اور یہی ان کی جزا موفورا, یعنی کہ جو اپروپریٹ, یعنی جو پوری ہونے والی, یعنی کہ جو کمپنسیشن, فل کمپنسیشن ہے نا, وہ یہ ہوگی کہ انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ.
اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے جا تو کر لے، میں یہ کروں، میں یہ کروں گا، اور تو جو ہے نا تو پھر کیا کر، جس کے اوپر تیرا، ان میں سے جس پہ تیرا زور چلتا ہے، جس پہ تیری زور جس پہ چلتا ہے نا تیرا، ان میں سے اس کے اوپر تو اپنے ان کے ہوش اڑاتا رہے، انہیں پریشان کرتا رہے۔ کس چیز سے؟ اپنے جو بینڈ باجے تیرے میں سو۔ یہ دیکھیں یہ اتنی خوبصورت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ مثال دی ہے کہ جیسے ایک فوج ہوتی ہے تو سب سے پہلے ان کا بینڈ آتا ہے، ٹھیک ہے، یا ان کی وہ ترانے جس کو آج کل ہم کہتے ہیں وہ گاتے ہوئے آتے ہیں، یہ کوئی ایسے رجزی یا شعر ہوتے تھے اس زمانے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جنگی شاعری، جنگی اس کی طرح کی شاعری، جنہیں ہم آج کل ترانے کہتے ہیں نا، تو پہلے وہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کیا ہوتا ہے، گھوڑا سوار فوج ہوتی ہے، پھر وہ پیدل فوج ہوتی ہے، اور اس طرح سے ہوتا ہے نا آرمی، جب آرمی کی یونٹس جو، اب تو خیر گھوڑے اور اس ٹائپ کی چیزیں آپ کو نہیں پتا، اس زمانے کی آرمی کا ایسا ہی ہوتا تھا کہ پہلے وہ ایک یعنی جوش دلانے والا بینڈ یا جوش دلانے والی آواز ترانے کی شکل میں پڑھتے ہوئے آگے آتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسے آپ کہتے ہیں ہمارے فوجی کہتے ہیں، تو پھر اس کے بعد پھر ایک جو بھی انفینٹری ہوتی ہے، اور پھر جو بھی یہ جو ہماری یہ آج کل تو ٹینک اور اس ٹائپ کی چیزیں ہیں نا، وہ اس طرح سے گھوڑوں والی فوج نہیں ہوتی، لیکن ان کی گھوڑوں والی فوج ہوتی تھی یا وہ آتی تھی، پھر پیدل پیچھے آتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اسی طرح سے مثال دے رہا ہے کہ جتنی تیری فوجی طاقت ہے نا، جس طرح کی تیرے پاس فوجیں ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے اوپر چڑھ کے آ جا، بے شک ان کے ہوش اڑا دے، انہیں پریشان کر دے، جتنی بھی تیری اوقات ہے، جتنی بھی تیری استطاعت ہے، اپنی بینڈ باجوں سے، اپنے اور ان کے اوپر چڑھ کے آ جا اپنے سواروں کے ساتھ، اپنے پیدل دستوں کے ساتھ، اور ان کے مال میں اور ان کی اولاد میں شریک ہو جا۔ یعنی کہ جو شیطان کی آرمی بن جائے گا تو وہ پھر کیا ہوگا، وہ تو اللہ کے ساتھ شریک بنانے والا ہو جائے گا نا، تو وہ پھر پھر ان کے مالوں میں بھی تو شراکت دار بن جا، اور ان کی اولاد میں بھی شراکت دار بن جا، واعد ہوں، اور انہیں وعدے دلاتا رہے، ٹھیک ہے۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، لیکن انسانوں سمجھ لو اس بات کو کہ جو کچھ شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے نا، وہ دھوکہ ہے، سوائے دھوکے کہ وہ کچھ نہیں ہے۔ اب یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں انسانوں کو، ٹھیک، اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یقین کر لے کہ جو میرے خالص بندے ہوں گے، جو میرے بندے ہوں گے، جو میرے غلام ہوں گے، ان کے اوپر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، تیری کوئی اتھارٹی قائم نہیں ہوگی۔ سلطان جو ہوتا ہے نا جی، اس کے بہت سے مطالب ہیں، اس کا مطلب اتھارٹی بھی ہے، اس کا مطلب لائسنس بھی ہے، مطلب تجھے کوئی لائسنس نہیں ملا ہوگا ان کے اوپر چڑھانے کا، کن کے اوپر؟ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں جو میرے سلیبس ہوں گے، خالص میرے سلیبس ہوں گے، ان کے اوپر تجھے کوئی نہ اتھارٹی ہوگی، نہ تیرے پاس کوئی دلیل ہوگی ان کے لیے، نہ تجھے کوئی لائسنس ملا ہوا ہوگا ان کے اوپر حملہ کرنے کا، ان کے اوپر قابو پانے کا۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور تیرا رب جو ہے نا وہ تجھے کافی ہے۔ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے کو کہہ رہا ہے کہ تیرے لیے تیرا رب ہی جو ہے نا وہ تیرے کام سنوارنے کے لیے کافی ہے۔ بے رب کا وکیلا، تیرے کام سنوارنے کے لیے۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ، اور تیرا رب وہ ہے جو تیرے لیے جہازوں کو سمندروں کے اندر چلاتا ہے تاکہ تو اس کا فضل تلاش کر سکے، اپنا معاش روٹی کما سکے۔ انہ کان بکم رحیما، انسانوں اللہ تمہارے ساتھ بہت رحیم ہے، ٹھیک ہے، وہ تمہارے ساتھ بہت رحمت کا وہ کرتا ہے، اس کی رحمت کی ندی کبھی سوکھتی نہیں۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، اور دیکھو جب تم سمندر میں سفر کر رہے ہوتے ہو اور جب تمہیں وہاں پہ سمندر کے اندر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے، ضرور
نقصان، کوئی مصیبت، کوئی طوفان آ جاتا ہے تو پھر کیا کرتے ہو؟ تم سے پھر اللہ کے اس کے علاوہ سارے تم سے گم ہو جاتے ہیں. پھر اس وقت تم خالص اللہ کو یاد کرنے لگ جاتے ہو. یہ یہاں پہ نہیں ہے، لیکن یہاں پہ صرف اتنا ہے کہ اس کے علاوہ تمہیں سارے بھول جاتے ہیں، باقی سارے الہ بھول جاتے ہیں، باقی سارے جن کو پیر سمجھتے ہو، مرشد سمجھتے ہو، بت سمجھتے ہو، جو کچھ بھی جس کو بھی تم نے اپنا الہ بنایا ہوا ہوتا ہے نا، سب تم سے غائب ہو جاتے ہیں سوائے اس کے. وہ رہ جاتا ہے ہمارے دل سے جو نکلتی ہے نا پکار اس وقت، وہ یہی نکلتی ہے کہ بس ہمیں بچا لے. ٹھیک ہے نا. فلما نجاکم الی البر اعرضتم، تمہیں کرتوت کیا ہے پھر تمہارا؟ جب ہم تمہیں بچا لیتے ہیں اور خشکی کی طرف بچا کے لے جاتے ہیں تو اعرضتم، تو تم منہ پھیر کے چل دیتے ہو، اعراض کرتے ہو ہم سے. کان الانسان کفورا، انسان بڑا ہی ناشکر ہے، بڑا ہی ناشکر ہے. افامنتم ان یخسف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجدوا لکم وکیلا. تو کیا تمہیں اس بات سے بے خوف ہو تم کہ وہ اگر تمہیں بچا کے لے گیا خشکی کی طرف تو اور تم اس سے اعراض کر رہے ہو تو تمہیں وہ خشکی میں دھسا دے، خشکی میں تمہیں زمین کے اندر دھسا دے، یا یرسل علیکم حاصبا، یا تمہارے اوپر کوئی ایسی پتھروں والی ہوا چلا دے، ثم لا تجدوا لکم وکیلا، تو پھر تمہیں کوئی اپنا کارساز نظر نہ آئے، کوئی اپنا کام بنانے والا نظر نہ آئے. نظر نہ آئے نہیں، مت پاؤ تم، یعنی کہ تمہیں ملے ہی نہ کوئی کارساز اس کے علاوہ. اگر زلزلہ آ جائے، پتھر والی ہوا یعنی کہ پتھر اڑ کے گرنے لگ پڑے بندے کے اوپر، یا پتھروں والی ہوا چلا دے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یا تمہیں زمین کے اندر دھنسا دے، ایک جھٹکا لگائے اور ساری کی ساری آبادیاں کی آبادیاں زمین کے اندر دھنس جاتی ہیں، تو کیا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ باہر نکلے ہیں تو چلو جی اب تو نکل آئے ہیں وہاں سے؟ یہ تو نہیں نا بات. ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، تو کیا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ وہیں پہ لے جائے، فیرسل علیکم کاشفا من الریح، اور وہ تمہارے اوپر وہ جو جس کے اندر آواز نہیں ہوتی، ہوا کے اندر زوم زوم کر کے ہوا، تیز ہوا جو ہوتی، وہ کئی بار آواز بھی ہوتی ہے اس کے اندر، بڑی گونجدار آواز ہوتی ہے، تو وہ اس طرح کی ہوا تمہارے اوپر چلا دے. فیغرقکم بما کفرتم، اور جو تم نے انکار کی روش اپنائی تھی، ناشکری کی روش جو اپنائی تھی باہر نکل کے، تو پھر تمہیں اس میں غرق کر دے، اس وجہ سے تمہیں پھر غرق کر دے. وہاں پہ بڑی تیز ہوا، وہ گونجدار آواز والی ہوا جو چلے، وہ تمہیں غرق کر دے. ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیہ، تو پھر تم جو ہے نا ہمارے پیچھے لگانے والا کسی کو نہیں دیکھو گے، کہ یعنی ہمارے پیچھے کوئی لگ کے تو ہمیں پکڑ لے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ پھر اللہ کے پیچھے لگ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکڑ کے روکنے والا تمہارے پاس کوئی نہیں ہوگا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی، بڑی تکریم، عزت و تکریم کہتے ہیں نا اردو میں، یہ وہ لفظ ہے، کرم کیا ہم نے، یعنی بڑی عزت دی اس کو. ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی اور ہم نے اسے خشکیوں میں اور سمندروں میں چیزوں کے اوپر سوار کر کے اس کو ہم نے چلایا، اور ہم نے اس کو بڑی یوزفل اور بڑی ہی سوٹیبل چیزوں سے اس کو ہم نے رزق دیا، اور ہم نے اس کو بہت سی چیزوں سے بہت سی چیزیں زیادہ دے دی، بہت سی ایسی چیزوں سے بہت سی چیزیں زیادہ دے دی. ٹھیک ہے، یہ جو اشرف المخلوقات کہتے ہیں نا، اس کا یہ لفظ کہیں قرآن میں نہیں ہے، کہیں بھی اشرف المخلوقات، یہ بہت ہی عام بن گئی ہوئی ہے ٹرم، بٹ اٹ از ناٹ ان قرآن. قرآن کے اندر جو ہے وہ فضیلت کا ہے کہ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ ہم نے اس کو بہت سی دنیا کی بہت سی مخلوقات میں سے جو کچھ انہیں دیا ہوا ہے نا، ان سے بہت زیادہ کچھ ہم نے اس انسان کو دے دیا. یہ مطلب ہے اس کا، اور یہ ہے اس کا اشرف المخلوقات نہیں ہے وہ،
یہ کہیں نہیں لکھا ہوا. اشرف المخلوقات کا مطلب ہے جتنی اللہ کی مخلوقات ہیں ان میں سب سے زیادہ شرف والا. ایسا تو نہیں ہے. فرشتے ہم سے بہت زیادہ شرف والے. کبھی انکار ہی نہیں کیا. میں تو کہتی ہوں یہ پودے ہم سے زیادہ شرف والے ہیں کہ کسی چیز کا اللہ کی کسی قسم کی ڈس اوبیڈینس یہ نہیں کرتے. ہم تو پلے پلے، ہم تو قدم قدم پہ ڈس اوبیڈینس کرتے ہیں. ہم کدھر سے اشرف المخلوقات ہو گئے؟ ایویں ہی اپنے آپ پہ تمغہ لگا لیے. بیونڈ دس بٹ کہیں واقعی میں کہیں سارے قرآن حکیم میں کہیں اشرف المخلوقات کا لفظ نہیں ہے، نہ ہی حدیث میں کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشرف. وہ کیسے کہہ سکتا ہے کوئی؟ کرتوت ہمارے یہ ہے کہ ہم قدم قدم پہ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بندے کو کہتے تھے ظلم نہ کہو کہ انی ظلم تو نفسی ظلم کثیر. وہ کیسے کہ نہ کسی حدیث میں اشرف المخلوقات کا لفظ ہے، نہ قرآن حکیم میں ہے. دس از فار شیور. بچوں آپ بھی بیویوں، آپ لوگ میری بہنوں، آپ لوگ بھی حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ اتنی مشہور ٹرم ہے اور یہ کیسے کہہ رہی ہیں. یس میری بہنوں، میں صحیح کہہ رہی ہوں. ایسا لفظ قرآن حکیم میں کہیں نہیں. پورے قرآن میں آپ لکھ کے پوچھ لیں، گوگل کر لیں، فلانا کر لیں، جس سے مرضی پوچھ لیں، قرآن میں یہ الفاظ نہیں ہیں، نہ ہی حدیث میں کہیں ہیں. یہ انسانوں نے ایسے ہی اپنے آپ کو تمغہ لگا لیا اور لوگوں نے سمجھا کہ ہاں جی ہمارا سینہ تو بڑے بڑے تمغے نال سجی ہے تو لیٹس کیری اٹ. بٹ اٹس ناٹ دیٹ. یہ ہے البتہ یہ بات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے فرشتوں سے اس کو سجدہ کروایا تو فضیلت اس معاملے میں تو اس کو دے دی نا. علم کو فضیلت دی. علم فرشتوں نے کہا کہ لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے اللہ جی، جو آپ نے ہمیں علم دیا ہوا اس سے آگے ہماری اوقات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، علم کی فضیلت دی اس کو، آدم کو. تو یہ کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اس کو ہم نے ممن خلقنا، جو کچھ ہم نے تخلیق کیا ہوا ہے نا اس کے اندر سے ان کو جو کچھ میں نے دیا ہوا ہے ان سے کچھ زیادہ میں نے اس بنی آدم کو دے دیا. ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے اس کا. یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم بلائیں گے سب لوگوں کو ان کے بے امامہم، ان کے امام کے ساتھ ساتھ. جس کی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوتے تھے اس مفہوم کی بات کہ جس کو جو فالو کرتا ہوگا نا دنیا کے اندر تو اس قیامت والے دن اسی کے پیچھے وہ چلے گا، اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اسی کے پیچھے وہ چلے گا. جیسے کہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز ہی واز مانتا ہے اور انہیں کوئی افراد نہیں کرتا، کوئی ان کی درجے کو گھٹانے کی کوشش نہیں کرتا، نہ ان کے درجے کو عقیدت کے ساتھ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، جو ان کو ایز ہی واز مانتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھے گا. جس کو جو مانتا ہوگا اس کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس دن ہم پکاریں گے لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ. جس کو وہ امام اپنا مانتا ہوگا، جس کے پیچھے وہ چلتا ہے. امام کون ہوتا ہے؟ وہ جس بچوں ہیں لڑکوں، آپ کو تو زیادہ پتہ کہ وہ جو آگے نماز آپ کو پڑھا رہا ہوتا ہے، وہ آپ کی امامت کر رہا ہوتا ہے، وہ آپ کے آگے کھڑا ہوتا ہے. تو جو آگے چلنے والا ہوتا ہے اسے امام کہتے ہیں. ہر بات میں آگے چلنے والے کو امام کہہ سکتے ہیں. جس کی آپ فالوئنگ کر رہے ہوتے ہیں اسے امام کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو اس دن ہم اپنے اپنے امام کے ساتھ، جسے کوئی مانتا ہوگا امام، اس کے ساتھ اسے اٹھا دیں گے. فمن اوتیا کتابہ بیمینہ، تو جس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دے دی جائے گی، فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا، تو وہ اپنی کتاب کو پڑھیں گے، اپنی کتاب کو پڑھیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ اس میں تو ہمارے اوپر کوئی دھاگے کے برابر بھی ناانصافی نہیں ہوئی ہوئی. یہ تو بہت ہی مطلب کہ بہت زبردست کسی اکاؤنٹنٹ نے یہ ہمارا اکاؤنٹ تیار کیا ہوا ہے کہ جس میں ذرا سی بھی کہیں کوئی بھول چوک نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کر دیں. اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کے سمیت انہیں معاف کر کے اور ہمیں ان میں سے کر دیں کہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہمارا یہ کتاب ہماری پکڑائی جائے. آمین تو کہہ دو. آمین کہتے ہیں جب کوئی دعا کرے آگے سے آمین دل میں کہہ دیں. اچھا شاباش، بہت اچھی بات ہے، دل میں کہا، بہت اچھی بات ہے. اچھا جی. ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو اس دنیا میں اندھا بنا رہا ہے نا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا اور وہ گمراہ راستے سے ہٹا بھٹکا ہوا ہی ہوگا.
وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. وَإِن كَادُوا، اور یہ قریب تھا یہ کہ وہ جو لوگ بھی ہیں اور وہ جو مطلب کہ زیادہ تر لوگوں کے لیے ہے کہ قریب تھا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ تمہیں بھٹکا دیتے یا فتنے میں ڈال دیتے. کس چیز سے؟ اس چیز کے بارے میں جو ہم تیری طرف وحی کرتے ہیں اس کے بارے میں تمہارے دل میں کوئی شکوک و شبہات پیدا کر دیتے. یا یہ جیسے کہتے تھے کہ جی لتفتری علینا غیرہ، تاکہ تم ہمارے اوپر کوئی افترا کر دو، کوئی جھوٹی بات ہمارے ساتھ منسوخ کر دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اس وقت وہ تمہارے بڑے گرم جوش دوست بنے ہوتے، بڑے تمہارے انٹیمیٹ فرینڈ بن کے تم سے بات کر رہے ہوتے. جیسے شیطان کا تو کام ہی ہے نا، وہ آپ کا انٹیمیٹ فرینڈ بن کے آپ سے کہتا ہے کہ کوئی نہیں، کچھ نہیں ہوتا، یہ کر لو، خیر ہے، یا یہ دیکھو یہ کتنا اچھا کام ہے، چلو نا ایک دفعہ وہ کر لی، ادھر سے چھاپا مار لیا تو کون سی قیامت ہے، خیر ہے، پاس تو ہو جاؤ گے نا، گریڈ تو اچھا آ جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے وہ اس وقت تمہارا بڑا انٹیمیٹ فرینڈ بن جاتا ہے، دلی دوست بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اور دلی دوست بن کے تمہیں اس بات پہ کہیں آمادہ کر لیتا. قریب تھا کہ وہ تم یہ لوگ جو ہیں یہ تمہیں اس طرح کا پیئر پریشر جو ہے ڈال کے اور تو تمہیں اس بات کے فتنے میں مبتلا کر دیتے کہ تم کہیں ہماری جو کچھ ہم تمہاری طرف وہ کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں اس سے تم تھوڑے بہت پھسل جاؤ، خدا نہ خواستہ اس کے متعلق تم کوئی گمان کر بیٹھو یا کوئی ہمارے اوپر افطرا کر بیٹھو. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. اور اگر ہم تمہیں، اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم تجھے ثابت قدم نہ رکھتے، ثبت نہ کرتا، ہم نہ رکھتے تجھے ثابت قدم، تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف کسی حد تک جھک جاتے. انسان ہی تھے نا، بشر ہی تھے نا، وہ بشر ہی تھے نا کہ جتنی زبان درازیاں جب معراج سے واپس آئے اتنی زبان درازی انہوں نے شروع کر دی کہ بول بول کے کہ پاگل ہو گیا، اب تو پیدل ہی ہو گیا، عقل سے تو ختم ہی ہو گئی اس کی عقل، کس قسم کی بات کر رہا ہے، 80 دن کی مسافت کو کہہ رہا ہے میں راتوں رات ہو کے آ گیا ہوں، فلانا یہ وہ. تو اور ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشر، ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشر ڈالتے رہتے تھے. 3 سال کے لیے تو ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا. Social boycott for 3 years. Nobody was allowed to sell them anything or buy anything from them. کوئی ان سے نہ بات چیت کر سکتا تھا، نہ ان سے کوئی چیز سودا بیچ سکتا تھا. بچے دودھ کے لیے روتے تھے اور وہ نہیں، اور کھانے کے لیے پتے کھا کے گزارا کرتے تھے. پتہ ہی ہوگا آپ کو کہ جو وہ اس میں کنفائن ہو گئے تھے یہ مسلمان جا کے شیب ابی طالب میں، وہ کہانی نہیں ہے، وہ جھوٹی کہانی نہیں ہے، بخاری کی حدیث کے مطابق وہ بالکل ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم تجھے سب مضبوط اور ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ تو کسی نہ کسی چھوٹی حد تک ہی ان کی طرف جھک جاتا. اذن لازقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا. بڑی سخت بات ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے. تو اگر ایسا ہو جاتا تو پھر ہم تجھے دنیا کے اندر بھی دگنا عذاب چکھاتے، دگنے عذاب کا مزہ چکھاتے، اور مرنے کے بعد بھی تجھے دگنا عذاب کا مزہ چکھاتے. سمن، اور پھر تو ہمارے خلاف کسی کو اپنا مددگار نہ پاتا. یہ تو بالکل سمپل بات ہے، اس میں کوئی نہیں. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. اور قریب تھا کہ وہ تجھے پھسلا دیں، تجھے یعنی کہ ایک طرح سے جب بندے کو کہہ کے کوئی بات تو اسے اس کے دل میں شک پیدا کر کے پھر اسے اس لیول سے نیچے گرا دیں.
پھسلا دیں، یعنی کہ پھسلانے کا مطلب پھسل جائے، وہ اپنے اس مقام سے پھسل جائے. تو وہ قریب تھا کہ وہ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے کہ قریب تھا کہ وہ تجھے تیرے منصب سے پھسلا دیتے اور اس زمین سے بھی تجھے پھسلا دیتے، اور کیا کہتے تجھے تیری جگہ سے یہاں سے نکال دیتے اس شہر سے. اور کوئی فکر کی بات نہیں ہے، اگر ایسا کرتے بھی تو اگر ایسا کرتے بھی تو وہ بھی تیرے پیچھے زیادہ دیر تک رہ نہیں سکتے تھے. ٹھیک ہے، وہ بھی اگر تجھے اس طرح کر دیتے نا، نکال دیتے اس گھر سے، تو پھر یعنی مکہ سے، تو پھر وہ بھی اتنی دیر نہیں پیچھے رہ سکتے تھے. ٹھیک ہے جی. سنتا من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنت اللہ تحویلا. دیکھو بات یہ ہے کہ تم سے پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کی ضمیر ہو، تو ان کا مطلب ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایڈریس ہی، ان کو ایڈریس کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ساری بات کر رہے ہیں کہ دیکھو تم سے پہلے بھی ہمارے رسول جو تھے ان کے متعلق ہماری یہی سنت تھی کہ ہم ان کو بچاتے رہتے تھے. ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور ہماری اس عادت میں، ہمارے اس طریقے میں تم کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، تمہارے لیے بھی ایسا ہی ہوگا. ٹھیک ہے جی. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. تو ایسا کیا کرو کہ اپنے اللہ سے اپنا تعلق جوڑا کرو اور اس کو قائم رکھا کرو. سورج کے دلوک الشمس، سورج کے غروب ہونے کے ٹائم کے اوپر اور رات کے اندھیرا چھا جانے کے بعد بھی، اور فجر کے ٹائم پہ قرآن پڑھا کرو. قرآن الفجر کان ان قرآن الفجر کان مشہودا. اس وقت فجر کے ٹائم پہ تمہارا کیونکہ فریش ہوتا ہے مائنڈ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے وہ تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہے. اس کی انڈرسٹینڈنگ تمہیں ایسی ہو رہی ہوتی ہے کہ جیسے وہ شاہد ہے، وہ مشہود ہے، وہ تم اس کی وٹنس کر رہے ہو، تم اسے مشہودہ اس کی، تو اس کو تم وٹنس کر رہے ہو کہ یس یہ جو کلام ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کے اندر جتنی بھی باتیں اچھی آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ آپ اس کو وٹنس کرتے ہیں. وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے. تو اب ہم 78 آیت تک پہنچ گئے ہیں، تو نیکسٹ سیشن میں ہم اس سے آگے کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. اللہ حافظ.